اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ سے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک خوبصورت قول، ان کی ایک خوبصورت حکایت نقل کرتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں دنیا والے کسی کو معاف نہیں کرتے، دنیا والے کسی کو معاف نہیں کرتے، یہ اس حکایت کا مین ٹائٹل ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ اپنی کتاب بوستان سعدی میں لکھتے ہیں دنیا سے وہی بچا ہوا ہے جو گوشہ نشین ہو گیا، ورنہ اس دنیا نے کسی کو معاف نہیں کیا، خواہ کوئی ریاکار ہو یا حق پرست۔ کوئی اگر فرشتے کی تو آسمان سے اترا ہے تو لوگوں کی بدگمانی سے وہ بھی نہیں بچ سکتا۔ دجلہ کے آگے بند تو باندھا جا سکتا ہے لیکن لوگوں کی زبان بند نہیں کی جا سکتی۔ جو سر سے پاؤں تک گناہوں میں لتھے ہوئے ہیں وہ اولیاء اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ خشک پرہیزگار ہیں اور روٹی کے چکر میں ہیں۔ تجھے لوگوں کی باتوں سے بدل نہ ہونا چاہیے کیونکہ جزا اللہ نے دینی ہے۔ لوگ اگر تجھے ذرا برابر بھی وقت نہ دیں تو پرواہ نہ کرنا، خدا اگر راضی ہو جائے تو لوگ جو چاہیں کہتے پھریں، پرواہ نہیں ہے۔ ایک ہی بات دو بندے سنتے ہیں تو نتیجہ نکالنے میں ایک فرشتہ ہوتا ہے اور دوسرا شیطان۔ تاریکی میں رہنے والا سورج سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ شیطان صفت انسان نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر تو شیر بنے یا لومڑی، ایسا شخص تجھ پر ضرور تنقید کرے گا، نہ اس کے سامنے تیری شیر جیسی بہادری کام آ سکتی ہے اور نہ ہی لومڑی جیسی چالاکی کام آ سکتی ہے۔ اگر کوئی تنہائی میں بیٹھ جائے تو دنیا والے اس کو مکار کہتے ہیں، دنیا والے اس کو مکار کہتے ہیں یا دیو جن کے انسانوں سے بھاگتا ہے۔ کوئی ہنس مکھ و ملنسار ہے تو اس کو بے حیا گردانیں گے، کوئی مالدار ہے تو اس کو فرعون و قارون ثابت کر دیں گے، کوئی فقیر و تنگ دست ہے تو اس کی غربت کو بدبختی پر محمول کریں گے، کوئی اگر مرتبہ و مقام سے گر جائے تو خوشیاں منائیں گے کہ اس کا تکبر ٹوٹا ہے، یہ بھی فرعون بنا ہوا تھا۔ اگر کسی غریب کی اللہ تعالیٰ مدد کرے اور اس کو مالدار بنا دے تو کہیں گے کہ کمینہ زمانہ ہے جو کمینوں کو اوپر لا رہا ہے۔ اگر تیرا کاروبار ٹھیک چل رہا ہو تو تجھے دنیا دار لالچی کہیں گے، اور اگر تو ان کی مان کر گھر بیٹھ جائے تو تجھے بھکاری و ہڈ حرام و پکی پکائی کھانے والا کہیں گے۔ اگر تو بولے گا تو تجھے بکواسی تبلا کہیں گے، اور تو خاموش ہو جائے تو حمام کی تصویر بتائیں گے۔ بردبار لوگوں کو بزدل اور زبردست کو پاگل کہتے ہیں۔ کم کھانے والے کے بارے میں کہیں گے اس کا مال تو دوسروں کے ہی کام آئے گا، اور کھانے پینے والے کو پیٹو کہیں گے۔ کوئی مالدار اگر ساری زندگی گزار دے اور زیب و زینت کو آر سمجھے تو تلوار کی طرح زبان چلائیں گے کہ بڑا کنجوس ہے، اور اگر کوئی کوٹھے بنگلے میں ٹھاٹ باٹ سے رہنے لگے تو اس کو عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کا تانا دیں گے۔ کوئی جتنا بھی عبادت گزار ہو اگر اس نے سفر نہیں کیا تو سیاہ لوگ اسے مرد ہی نہیں سمجھتے کہ بیوی کے پہلو میں بیٹھنے والا ہے۔ جہاں دیدہ شخص کو یہ تانا دیں گے کہ بہت سر پھرا ہے، اگر اس کے پاس کچھ ہوتا تو شہر سے باہر نہ نکلتا، اگر شادی نہ کرے تو زمین کا بوجھ قرار دیتے ہیں، اور اگر کرے تو شہوت پرست اور کیچڑ میں پھنسے ہوئے گدھے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ لوگوں کی ملامت سے نہ کوئی بدصورت بچ سکا ہے اور نہ ہی کوئی خوبصورت، لوگوں کی ملامت سے نہ کوئی بدصورت بچ سکا اور نہ کوئی خوب رو، لہذا اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کوئی کیا کہتا ہے اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے۔ یہ حکایت بوستان سعدی مترجم صفحہ نمبر 180 میں موجود ہے۔ اللہ پاک شریعوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ اور ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ نوٹ، امپورٹنٹ نوٹ ہے کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ یعنی اس حکایت کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں ہمیں اچھا بننا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ کی رضا کے مطابق اچھا بننا ہے۔ لوگ تو کسی سے راضی نہیں ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں، منہ پہ کچھ کہتے ہیں، پیٹھ پیچھے
کچھ کہتے ہیں لوگ تو کسی سے راضی نہیں ہوتے، بس ہمیں اپنے عمل کے ذریعے اپنے اعمال کو صحیح کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، اپنے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔